بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان عورت کی سب سے نمایاں امتیازی خصوصیت میں سے ایک اللہ پر اس کا گہرا اعتماد اور مخلصانہ یقین ہے کہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی اور فرمان سے ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اسے بچایا نہیں جا سکتا تھا، اور جو کچھ بھی ہونا نہیں لکھا تھا وہ ہونا ہی نہیں تھا۔ ایک مسلمان خواتین یہ جانتی ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی چارہ نہیں ہے سوائے سیدھی راہ کی طرف راغب ہونے اور اچھے اعمال کرنے کے، اللہ پر پورا یقین رکھنا اور اس کی رضا میں راضی رہنا، اور اس بات پر ہمیشہ بھروسہ رکھنا کہ اسے اللہ کی مدد اور ضرورت درکار ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی کہانی مسلمان خواتین کو اللہ پر گہرا اور مخلص ایمان کی سب سے عمدہ مثال پیش کرتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حاجرہ علیہ السلام کو تنہا مکہ میں کعبہ کی جگہ چھوڑ گئے، ایک ایسے وقت میں جب اس جگہ پر نہ لوگ تھے اور نہ ہی پانی تھا۔ حاجرہ علیہ السلام کے پاس ان کے نوزائیدہ بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے سوا کوئی نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جب حاجرہ علیہ السلام کو وہاں بیابان میں جب چھوڑے جا رہے تھے، تب حاجرہ علیہ السلام نے پرسکون اور گھبراہٹ کی کوئی علامت دکھائے بنا ان سے بس ایک سوال کیا، کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں۔ اس کے بعد حضرت حاجرہ علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ ان کے اللہ پر مخلصانہ یقین کو بتاتا ہے۔ انہوں نے کہا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ آپ ذرا غور کریں، انتہائی مشکل صورتحال، ایک شخص اپنی بیوی اور نوزائیدہ بیٹے کو بنجر زمین میں چھوڑے جانا، جہاں پودے نہیں تھے، نہ پانی تھا، نہ کوئی لوگ۔ انہوں نے حاجرہ علیہ السلام کے پاس کھجوروں کی بوری اور ایک پانی سے بھرا چمڑا کے سوا کچھ نہیں چھوڑا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی اللہ کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ پھر واپس وہ فلسطین کی سرزمین پر چلے گئے۔ اگر حاجرہ علیہ السلام کے دل میں اللہ پر اتنا گہرا اعتماد اور یقین نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی اس مشکل ترین صورتحال میں ثابت قدم نہیں رہ پاتی، اور اسی وقت پریشانی اور تکلیف کا مظاہرہ کرتی، اور کبھی بھی وہ عورت نہیں بن پاتی جس کا نام آج بھی عمرہ اور حج کرنے والے لے رہے ہیں اور ہمیشہ یاد کرتے رہیں گے۔ یہ ان کا گہرا یقین ہی تھا کہ اللہ نے ان کا ذکر آج بھی بلند رکھا ہے، کہ جب جب ہم زمزم کا خالص پانی پیتے ہیں اور جب جب ہم صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان دوڑتے ہیں، جس طرح حاجرہ علیہ السلام نے اس دن کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے حاجرہ علیہ السلام کو تا قیامت تک کے لیے مثال بنا دی کہ مسلمان مردوں اور عورتوں کی زندگیوں پر اس کا اس طرح اثر ہوا کہ جب بھی وہ یہ ذکر ان کا سنتے ہیں تو ان کے ضمیر جاگ جاتے ہیں، اور انہیں اس طرح سے یاد دلایا جاتا ہے کہ اللہ گواہ ہے اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے، اور یہ کہ وہ ہر ایک شخص کے ساتھ ہے جہاں بھی وہ شخص ہے۔ اسی طرح سے قرآن اور حدیث میں ایسے ان گنت واقعات ملتے ہیں جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جو اللہ پر یقین کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ یہ ایک لڑکی کی کہانی جسے اللہ کا خوف کس طرح ہونا چاہیے یہ بتاتا ہے۔
عبداللہ ابن زید ابن اسلم اپنے والد اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بتایا، جب میں امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک رات کے وقت مدینہ میں گشت کرنے کے نکلے تو عمر رضی اللہ عنہ نے تھکا ہوا محسوس کیا، لہٰذا وہ ایک گھر کی دیوار پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، اور ہم نے سنا کہ ایک عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ ارے میری بیٹی اٹھو اور اس دودھ میں تھوڑا پانی ملا دو۔ لڑکی نے کہا، مگر اماں کیا آپ نے آج امیر المومنین کا فرمان نہیں سنا؟ اس کی ماں نے کہا، وہ کیا تھا؟ لڑکی نے کہا، انہوں نے آج اعلان کیا ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملایا جائے۔ ماں نے کہا، تم اٹھو اور دودھ میں پانی ملاؤ، تم یہاں بیٹھی ہو اور امیر المومنین عمر تمہیں نہیں دیکھ سکتے، وہ اپنے گھر میں ہے۔ لڑکی نے اپنی ماں سے کہا، عمر نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، میں سب کے سامنے اللہ کی فرم برداری اور اکیلے میں اس کی نافرمانی نہیں کر سکتی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا اور ان سے کہا کہ اے اسلم، اس جگہ کو یاد رکھو اور پتہ لگاؤ یہ لڑکی کون ہے اور وہ کس سے بات کر رہی ہے اور کیا یہ شادی شدہ ہے۔ کہ ان کے بارے میں پتہ کر کے اسلم نے یہ بتایا کہ وہ لڑکی شادی شدہ نہیں ہے اور وہ جس سے بات کر رہی تھی وہ اس کی ماں ہے۔ یہ سن کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا، تم میں اگر کسی کو شادی کی خواہش ہے تو مجھے بتائے، کیونکہ اگر میری شادی کی خواہش ہوتی تو میں اس لڑکی سے شادی کرنے والا پہلا شخص ہوتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عاصم نے کہا، میری شادی نہیں ہوئی ہے، لہٰذا میں خواہش رکھتا ہوں شادی کی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عاصم کی شادی اس لڑکی سے کرا دی جس سے ان کو بیٹی ہوئی جو عمر بن عبدالعزیز کی والدہ بنی۔ اللہ کے خوف اور یاد کا یہ گہرا احساس ہے جو اسلام نے اس لڑکی کے دل میں لگایا تھا۔ وہ ایک پرہیزگار اور سیدھی راہ اور نیک عمل کرنے والی، ایسے عمل والی جو یہ جانتی تھی کہ چاہے دنیا کے سامنے ہو یا تنہائی میں، اللہ اسے ہر وقت دیکھ اور سن رہا ہے۔ یہ ہے سچا ایمان اور یہ ہے اس ایمان کے اثرات جس نے انہیں احسان کی سطح تک پہنچا دیا۔ اللہ نے انہیں فوری طور پر مبارک شادی کے اعزاز سے نوازا۔ مسلمان عورت کا عقیدہ پاک اور صاف ہوتا ہے، کسی بھی لا علمی، فریب اور خرافات سے دور۔ ایسا عقیدہ اور اللہ پر اس طرح کا یقین کہ وہ احد ہے، سب سے رحمان اور حی اور قیوم ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک سچی مسلمان عورت ہمیشہ اپنے ہر کام میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ جب بھی اللہ کو راضی کرنے والی چیزوں اور دوسرے لوگوں کو خوش کرنے والے کے درمیان کوئی تنازع پیدا ہوتا ہے تو وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ اور دلیل کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے والی چیز کا انتخاب کرتی ہے، چاہے اسے لوگ ناراض ہوں یا غصہ ہوں، کیونکہ وہ اسلام اور اپنی عام فہم یعنی کامن سینس کی گہری سمجھ کے ساتھ یہ جانتی ہے کہ لوگوں کو خوش کرنا ایک ایسا مقصد ہے جو کبھی حاصل نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ لوگوں کو خوش کرنے اور اللہ کو خوش کرنے کے درمیان لوگوں کو خوش کرنے کا انتخاب کرتی ہے تو وہ یہ بھی جانتی ہے کہ پھر اسے اللہ کے غضب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔